سال کی بخشش ہے تیری ایک شب میں، سبھی مہینوں پہ تیرا ہی راج ہے، رمضان رمضان رمضان۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وبارک وسلم۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ سامعین و حاضرین، گزشتہ کی طرح آج بھی الحمدللہ طلحہ ساؤنڈ کے پلیٹ فارم سے ایک لائیو ٹرانسمیشن میں الحمدللہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ سامعین و حاضرین، رمضان الکریم کا یہ جو بابرکت مہینہ ہم سے لمحہ بلمحہ گزر رہا ہے، تو علماء کرام اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس میں تقوی کیسا کرنا چاہیے، یعنی رمضان الکریم ہمیں کیا کیا سبق اسباب دے کے جاتا ہے۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ تقوی کے لغوی معنی ہے حفاظت، پرہیزگاری اور ڈرنے کے ہیں، جبکہ اصطلاح شریعہ میں اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بچنے، فرائض ادا کرنے اور حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ اور یہ دل کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو انسان کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتی ہے اور اسے اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے روکتی ہے۔ سامعین و حاضرین، رمضان الکریم کا یہ جو بابرکت مہینہ میں اس میں رب تعالیٰ کی خوب ڈٹ کر عبادت کرنی چاہیے، اور جن کاموں سے رب تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے رکنا چاہیے، اور انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ رب تعالیٰ کی ذات انسان سے خوش ہو۔ سامعین و حاضرین، آج کی ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمانان گرامی تشریف فرمائیں، تو میں تلاوت کلام الہی سے پہلے آپ سے ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ آج عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شریف اللہ صدیقی قادری صاحب موجود ہیں، جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد حنفیہ غوثیہ اکھوڑا کے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میں طلحہ ساؤنڈ کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے ایک عظیم ثنا خان مصطفیٰ محمد دانش فرید صاحب، جو کہ گولڈ میڈلسٹ ہیں اور 2018 میں انہوں نے پی ٹی وی میں مقابلہ بھی کیا تھا، اور ماشاءاللہ جو کہ پروفیشن کے حساب سے بھی ٹیچنگ کر رہے ہیں، تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور تھوڑی لمحوں میں بعد انشاءاللہ ہم ان سے ان کی زبان میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ تو سامعین و حاضرین، بغیر ٹائم کے ضائع کیے ہوئے تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت محفل کا میں آغاز کیے دیتا ہوں۔ تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
جزاء من ربك عطاء حسابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہو چکا رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سامعین و حاضرین میں نے جیسا کہ شروع میں ٹرانسمیشن کے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ آج ہمارے پاس اس لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے ثناخواں موجود ہیں محترم محمد دانش فرید صاحب جو کہ گولڈ میڈلسٹ ہیں اور لاسٹ ٹائم انہوں نے پی ٹی وی پڑھا تھا تو ان کی طرف بڑھتے ہوئے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے اپنی حاضری پیش فرمائیں بے نوا سنتا ہے میں
کار ہوں مولا مولا میں بندائے عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا نے بندائے عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندائے عاصی ہوں وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا میں بندائے عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندائے عاصی ہوں جی ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد باری تعالیٰ پیش کی تو ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا سن کے اللہ تبارک و تعالیٰ دانش فرید صاحب کو ان کی آواز میں سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے سامعین و حاضرین ہمارے پاس آج عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شریف اللہ صدیقی صاحب قادری صاحب موجود ہیں تو میں ان کی طرف بڑھتا ہوں تو علامہ صاحب سے ایک درخواست ہے اور وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ یہ فرما دیں کہ مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہیں اور زکوٰۃ کا جو ہے وہ شرعی حکم کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلی آل بیتہ وبارک وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد میں سب سے پہلے یہاں آنے پر طلع ساؤنڈ کی طرف سے ان کی دعوت پر آنے پر اور ان کے بلانے پر ان کو میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں انہوں نے مجھ جیسی ناچیز انسان کو بلایا اور بولنے کا موقع دیا
اور ناظرین اور سامعین تک میری کچھ باتیں پہنچ جائیں گی، اور میں اللہ کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح قاری محمد رفیق نعیمی صاحب نے سوال کیا ہے زکوٰۃ کے مصارفین کے حوالے سے، سامعین و ناظرین، مصارفین زکوٰۃ جو ہیں وہ 8 ہیں جن کو قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے بنیادی چیز یہ سماعت کر لیں، زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ پاک کرنا، مال کو پاک کرنا، نشو نما، بڑھوتری یعنی جس کو بڑھانا، زکوٰۃ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں کہ مال کا اتنا مال جمع ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے، مال جمع ہو جائے، سال گزر جائے اور وہ مال نصاب کو پہنچ جائے۔ اس کا نصاب کچھ یوں ہے، مثلا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا سامان تجارت جو اس کی مقدار کے مطابق ہو، یا نقدی مال ہو، یا حاجت اصلیہ سے زائد جو اشیاء ہیں وہ موجود ہوں اور ان کی قیمت اس حال کو پہنچ جائے کہ جو 52.5 تولے جو نصاب کی کم مقدار ہے اس کے مطابق پہنچ جائے تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا، یہ مال کا نصاب ہے۔ میں اس بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ جو مصارفین زکوٰۃ ہیں وہ 8 ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ہے قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ فقیر ہے۔ فقیر ایسا شخص جس کی ضروریات، جس کے پاس مال تو ہو لیکن اس کے اپنے مال سے ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں۔ مثلا اس کی ایک مثال دے کے آگے بات کرتا ہوں۔ مثلا ایک بندے کی 20,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ ہے، جس سے 20,000 میں یا 30,000 میں اس کے ماہانہ اس کے بچوں کے اس کی ضروریات یا خرچات پورے نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو بمشکل وہ اپنا وقت گزارے، تو وہ فقیر آدمی ہے۔ تو ایسے شخص پر زکوٰۃ لگتی ہے، ایسا مستحق زکوٰۃ ہے مصارفین میں سے۔ دوسرا مسکین ہے جو انتہائی اس سے بھی زیادہ غریب ہے، یعنی جس کے پاس بعض اوقات ایسا ہے کہ اس ایک وقت کا کھانا اس کے پاس موجود ہے اور دوسرے وقت کے لیے نہیں ہے، اس طرح کی نوعیت انتہائی غریب آدمی ہے، تو یہ ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے عاملین زکوٰۃ، جو لوگ اسلامی حکومت کی طرف سے مقرر ہوں اور وہ زکوٰۃ کی رقم کو لوگوں سے جمع کرتے ہوں، ان کو حکومت نے مقرر کیے گئے ہوں، ایسے لوگ جو ہے ان میں سے وہ اپنا یعنی زکوٰۃ کا پیسہ ان میں سے اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، وہ موجودہ دور میں اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ اب جو زکوٰۃ کے محکمے کے اندر باقاعدہ ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، اب یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے مؤلفۃ القلوب، جو قرآن مجید نے کہا، یعنی جو اسلام لائیں، جو کافر اسلام لائیں، ان کی دلجوئی کے لیے یہ چیز بھی اب ختم ہو چکی ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ رقاب، غلاموں کو یعنی قیدیوں کو آزادی دلانے کے لیے۔ تو آج کل ہمارے اس معاشرے میں غلاموں والا کام بھی یعنی نہیں رہا، لیکن یہ اگر ہو تو یہ مصارفین زکوٰۃ میں سے۔ اسی طرح چھٹی چیز جو ہے وہ غارمین ہے۔ غارمین کا مطلب ہے کہ انہیں قرضدار، جو لوگ یعنی اپنی پراپرٹی بنانے کے اعتبار سے قرضدار نہ ہو، بلکہ اپنی ذاتی ضروریات، کھانا پینا یا بچوں کی تعلیم، جو جائز ضروریات کے اندر جو لوگ قرضدار ہو جائیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے، اور یہ مستحقین زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح 7ویں نمبر پر فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں، دینی کاموں میں، جو مدارس ہے، مدارس میں، راستے میں، اسپتالوں میں، جہاں غریب نادار لوگ علاج نہیں کروا سکتے، ان کے علاج کے لیے، اور
یعنی مسافروں یعنی ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں، اور جو مدارس کے اندر نادار کمزور بچے جو پڑھتے ہیں، وہاں ان کے کھانے کے انتظامات ہوتے ہیں، ان کو لباس پہنانا اور ان کے یعنی مدارس پر خرچ کرنا، یہ بہت زیادہ. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طرح آج موجودہ معاشرے کے اندر علماء کرام کی جس طرح تنخواہیں ہیں 20,000 30,000 25,000 میں، کہ جہاں پر اخراجات کے اعتبار سے اس سے 2 گنا اخراجات ہوتے ہیں، تو وہاں ایسے علماء کو جن کا اور کچھ اسباب بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگ مستحق ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا یہ بہت ضروری ہے، بلکہ سب سے زیادہ اجر اور ثواب ایسے لوگوں کو دینا چاہیے. اور اسی طرح 8ویں نمبر ابن السبیل جو ہے، یہ مسافر یہ بات یاد رکھنے، مثلا ایک بندہ مسافر ہے، اگر جو اس کے اپنے وطن کے اندر، اس کے اپنے علاقے کے اندر اس کے پاس مال بھی ہے، وہ ایک امیر آدمی ہے، لیکن وہ دور دراز کے کسی علاقے میں چلا گیا، اس کی اپنی ذاتی رقم جیب خرچ اس سے ختم ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی ایسے ذرائع بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی رقم یعنی واپس کر سکے یا قرض لے سکے، تو اس ایسے شخص کو یعنی قرضہ دیا جا سکتا ہے. ایسا شخص جو ہے وہ نہیں، ایسے شخص کو قرض نہیں بلکہ ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ مستحقین زکوٰۃ ہے. یہ 8 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے، مال کے اندر کبھی کمی نہیں ہوتی. حدیث مبارکہ کا مفہوم یوں ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مال کو نقصان سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی اس مال میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. کبھی اس مال کو آگ جلا دیتی ہے، کبھی اس مال کو پانی بہا دیتا ہے، کبھی اس کو ہوائیں اڑا دیتی ہیں. تو اس لیے اسلامی شریعت سے پہلی شریعت کے اندر مال کا 25واں حصہ 100 میں سے یعنی 25 حصہ زکوٰۃ نکالی جاتی تھی. اسی وجہ سے قارون نے جب اپنا مال کا ڈھیر دیکھا 25واں حصہ، تو اس کا دل جو ہے وہ زکوٰۃ سے دور ہو گیا، اس نے انکار کر دیا. اسلامی شریعت کے اندر جو ہے وہ مال زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے، یعنی 100 میں سے 2.5% ہے. اور آج کے موجودہ دور کے اندر یہ بات بھی یاد رکھیں، موجودہ دور میں جو زکوٰۃ تقریباً 4,40,000 یعنی اس وقت چاندی کی جو 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ 4,40,000 روپیہ موجودہ آج کے ریٹ کے حساب سے بنتی ہے. تو اتنی رقم اگر کسی شخص کے پاس موجود ہے، اچھا یہاں تھوڑی سی میں آپ کا وقت لوں گا، تھوڑی سی تفصیل درکار ہے. وہ یہ ہے بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں، وہ زکوٰۃ صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اس میں مثلا ایک بندے کے بعد اگر 52.5 تولے چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب ہوگا، 7.5 تولے سونا. اور اگر ایک بندے کے پاس چاندی نہیں ہے، مثلا 2 تولے اس کے پاس سونا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جو 7.5 تولے سونا ہوگا تو تب میں زکوٰۃ ادا کروں گا. یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر اس کے پاس صرف سونا ہی ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور چیزیں نہیں ہیں. لیکن اگر اس کے پاس 2 تولے سونا بھی ہے، کچھ 10 20 50 ہزار روپیہ نقدی رقم بھی موجود ہے، حاجت اصلیہ سے کچھ چیزیں زائد بھی اس کے پاس موجود ہیں، مثلا اگر اس کے گھر کی کچھ ایسی چیزیں مثلا جو بستر ہیں جو سال بھر استعمال نہیں ہوئے، جو اپنی حاجت سے زائد جو اشیاء ہیں، برتن ہیں جو زائد حاجت اصلیہ سے جو سال بھر جو استعمال نہیں ہوئی، علماء ہیں جن کے پاس کتابیں ہیں جو انہوں نے سال بھر انہوں نے مطالعہ نہیں کی ہیں، تو وہ حاجت اصلیہ سے ہیں. اسی طرح جو پہننے کے کپڑے ہیں، لباس ہے، گرمی سردی کا جو لباس ہے، مثلا اس نے اگر 6 نہیں 10 سوٹ بھی بنائے ہوئے ہیں لیکن وہ سال بھر اس نے استعمال کیے، گرمی میں بھی استعمال کیے ہیں، گرمی کے گرمی میں، سردی کے سردی میں استعمال کیے، تو یہ اس کی حاجت اصلیہ ہیں. اس کے علاوہ ایسے سوٹ اگر اس نے بنا کے رکھے ہیں یا ایسی اس نے چادریں یا ایسی کوئی چیزیں جو گھر کے اندر جو حاجت اصلیہ سے زائد چیزیں ہیں، ان کی مالیت کا حساب لگایا جائے گا. اگر یہ چیزیں ملا کے سونے کے ساتھ یا چاندی کے ساتھ یا اس جو روپے اس کے پاس موجود ہیں اس کے ساتھ اگر چیزیں یہ کر کے، تو اگر یہ
نصاب 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی مقدار اگر یہ چیزیں پہنچتی ہیں تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا. اس لیے وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا. تو یہ چیزیں، ان چیزوں کا خیال کرنا انتہائی ضروری اور لازم ہے. اور چوتھی جو چیز ہے کہ وہ تجارت کا مال ہے. جو یعنی تجارت کر رہا ہے تو اس پر بھی یعنی اتنا مال ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے مطابق اس نے مال صرف کیا ہوا ہے اور اس میں خرید و فروخت کر رہا ہے، تو ایسے شخص پر بھی جو زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. اس لیے ان چیزوں پر یعنی توجہ دینی چاہیے، جس وجہ سے آج نقصان ہو رہا ہے اور پھر معاشرے کے اندر بھی اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، مال میں بھی نقصان ہوتا ہے. اور اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو گے، کیونکہ یہ تم نے میری بارگاہ میں صرف کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، میں تمہیں اس میں دگنا چگنا اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عطا کروں گا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے علامہ شریف اللہ صدیقی صاحب کے، جنہوں نے بڑے عمدہ انداز میں زکوٰۃ کے حوالے سے بڑی مدلل گفتگو فرمائی. اور جیسا کہ آپ نے اپنی باتوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ لینی ہے اور کن کو دینی ہے، بڑے عمدہ انداز میں آپ نے یہ بات سمجھائی. رب تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. سامعین و حاضرین، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں دانش فرید صاحب، جن سے ہم ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے جا رہے ہیں. اور ان کو بلانے سے پہلے، یعنی ان سے نعت سننے سے پہلے، میں ایک دو تین اشعار جو کہ بڑے عمدہ انداز میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت میں لکھے ہیں وہ پیش کرتا ہوں. شاعر لکھتے ہیں کہ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. اور فرماتے ہیں کہ دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، کونین کے اس مالک و مختار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. انہی اشعار کے ساتھ میں سراخان مصطفیٰ دانش فرید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے،
ایک میں ہی نہیں ان پر ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے دانش بھائی نے بڑے عمدہ انداز میں مہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی اور جس پاک ہستی کا کلام پیش کیا پیر نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ نے بڑے عمدہ کلام مہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھے اور بڑے عمدہ انداز میں دانش بھائی نے اس کلام کو نبھایا رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے سامعین و حاضرین ہم ابھی علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے آپ سے اگلی درخواست ہم کریں گے کہ آپ یہ فرما دیں کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں بیسیکلی فرق کیا ہے دونوں میں اور اس کے علاوہ صدقہ فطر فرض کب ہوا اور اس کی اسلام میں اہمیت کیا ہے یعنی صدقہ فطر اور زکوٰۃ کیا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں یہ ایک ہی چیز ہے ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا بنیادی طور پر صدقہ فطر اور زکوٰۃ یہ دونوں جو ہیں یہ مالی عبادات یعنی ان کے مال کے ساتھ ان کا تعلق ہے لیکن اس کے کچھ احکامات اور شرائط میں کچھ فرق ہے پہلا فرق یہ ہے زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ فطر واجب ہے پہلی بنیادی بات دوسری بات یہ ہے زکوٰۃ جب نصاب پورا ہو جاتا ہے بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے نصاب ہونے کے ساتھ سال کا گزرنا شرط ہے اور جبکہ صدقہ فطر میں حاجت عشریہ سے زائد مال کا ہونا نصاب کا ہونا ضروری ہے جبکہ اس کے پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صدقہ فطر ہے اس کی فرضیت 2 ہجری کو ہوئی مدینہ شریف میں جب رمضان المبارک کے روزوں کے دوران ہی اسی سال غزوہ بدر بھی ہوا اس کے احکامات بھی ہوئے اور اسی سال صدقہ فطر بھی ہوا صدقہ فطر جو ہے اس میں فرق میں جو بتا رہا تھا صدقہ فطر اس کا وجوب عید کے آخری یعنی روزوں کے آخری ایام میں اس کی وجوب ہوتا ہے واجب ہو جاتا ہے صدقہ فطر جو شخص صاحب نصاب ہے
ہر اس شخص پر، ہر مسلمان پر واجب ہو جاتا ہے، ہر جو صاحب نصاب ہے، جو اس کی اہلیت رکھتا ہے، اس پر دینا لازمی ہے، اپنی طرف سے بھی، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے بھی، نابالغ بچوں کی طرف سے بھی۔ اچھا یہاں ایک اور مسئلہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہاں فقہا نے جو بات لکھی ہے کہ جو اس کے نابالغ بچے، اس کی بیوی جو اس کے زیر کفالت ہیں، ان کی طرف سے تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا لازمی ہے، لیکن جو اس کی بالغ اولاد ہے، جوان شادی شدہ اس کے بچے بیٹے جو موجود ہیں، ان سے اگر وہ خود کما رہے ہیں، ان کی طرف سے اگر ادا کرنا چاہتا ہے تو ان کی اجازت ضروری ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے خود ادا کریں۔ اگر ان کی اجازت کے بغیر اگر اس نے ادا کیا تو یہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، یہ ضروری بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر وہی زکوٰۃ والے جو مصارفین ہیں، میں ابھی اس پر ذکر کر چکا ہوں، وہی لوگ ہیں جن کو دیا جائے، اور اس میں اور بھی جو یتیم غرباء مساکین جو لوگ ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے، جو اس کے اہلیت یہ صاحب نصاب کے اہلیت کے قابل نہیں۔ اسی طرح اس کے اندر جن چیزوں کی، یعنی وہ چیزیں جو اجناس ہیں، کن چیزوں کا صدقہ فطر دیا جائے گا، اس میں سے جو ہے، اچھا اس میں جو ہے اور گندم ہے، ایک سا، اس کا آدھا ایسا یعنی نصف سا۔ یہ مسئلہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ عراقی سا جو ہوتا تھا وہ 4.5 کلو کا عراقی سا ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے تو یہ جو آج کل موجودہ دور میں یعنی یہ 2.25 کلو بنتا ہے، 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو جو کے حساب سے۔ اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ کھجور ہے، کھجور کا سا، ایک سا کھجور۔ اب اور پھر چوتھی چیز جو ہے وہ کشمش ہے۔ اب جو یعنی لو طبقے کے لوگ ہیں، یعنی جو اتنی ان کی اوقات نہیں ہے، تو وہ لوگ تو جو یا آٹے کے حساب سے، گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں، لیکن جو لوگ امیر ہیں، جو لوگ مالدار ہیں، جن کی حیثیت موجود ہے، تو وہ کھجوروں کے حساب سے، ایک سا کھجوروں کے حساب سے فدیہ ادا کریں، صدقہ فطر ادا کریں، یعنی صدقہ فطر ادا کریں۔ اور اگر اس سے اور زیادہ مالدار ہیں تو وہ کشمش، ایک سا کشمش کے حساب سے یعنی ان کا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہترین چیز اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی ہرگز تم اس وقت تک نہیں پا سکتے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں محبوب چیز، پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، وہ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے سب کچھ۔ تو یہ 4 اجناس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب یہاں تھوڑی سی اور تفصیل یہ ہے، زکوٰۃ میں بھی اور صدقہ فطر میں بھی کن لوگوں کو صدقہ فطر اور زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ تو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی وہ سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے ان میں سے ایک تو وہی لوگ جو صاحب نصاب ہیں، یعنی امیر لوگ ہیں، ان کو نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا، آپ اپنے والدین کو، دادی دادا، نانی نانا، انہیں اوپر کے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو آپ نہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اس لیے نہیں دے سکتے کہ ان کی اگر یہ غریب ہیں تو آپ کے ذمے ان کی کفالت، ان کی خدمت کرنا آپ کے ذمے فرض ہے۔ اسی طرح آپ کی اولاد ہے، آپ کے بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی صاحبزادیاں، نواسے نواسیاں، پوتا پوتے، اگر یہ لوگ آپ کی اولاد میں سے یہ لوگ غریب ہیں، اور پھر ان کو کی کفالت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا، یہ آپ کے ذمہ لازم ہے۔ آپ اپنے مال میں سے ان کو پیسہ دیں، لیکن ان کو صدقہ فطر یا ان کو زکوٰۃ میں سے آپ مال نہیں دے سکتے۔ اسی طرح مسجد غنی یعنی وہ بے نیاز ہے، یعنی مسجد اللہ کا گھر ہے، غنی ہے، تو اس لیے مسجد کے اندر بھی صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ جس طرح میں نے آپ کو ابھی کہا، مسجد کا امام اگر غریب ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن مسجد کے اندر یعنی صدقہ فطر یا زکوٰۃ کو یعنی نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح سادات رسول خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سادات ہیں، ان کو صدقہ فطر اور ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ
مال کا میل ہے، اور اللہ نے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ایک احترام اور ان کی نسبت رکھی ہے، اس نسبت کی وجہ سے اس مال کی میل کو ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ ان کے ساتھ اس کے علاوہ اپنے مال میں سے یعنی تعاون کرنا یہ ہر مومن کا ایک فریضہ اور ان کا حق ہے، اس کے علاوہ اپنے مال میں سے یعنی ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اس کے اندر ایک دو چیزیں اور میرے ذہن میں آئی، وہ یہ ہیں کہ کرائے کا ایک بندے کے پاس اگر کرائے کا مکان ہے، اس کے پاس ذاتی مکان بھی موجود ہے اور ایک مکان اس نے کرائے کا دیا ہوا ہے جس سے وہ کرایہ لیتا ہے۔ اس نے کرائے کا مکان دیا ہوا ہے، اس کا ذاتی اپنا مکان ہے، تو اس کرائے کی رقم اگر وہ جمع کرتا ہے تو وہ سال کے بعد وہ نصاب تک اگر اس کا کرایہ اس کی مالیت جمع ہوتی ہے تو پھر تو وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن اگر وہ کرائے کے مکان سے وہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے بھی جمع نہیں ہوتے کہ جو نصاب تک پہنچ جائیں، تو وہ شخص یعنی صاحب نصاب نہیں ہے، لہٰذا اس پر صدقہ یعنی اس پر صاحب یعنی زکوٰۃ نہیں۔ دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ پینشن لیتے ہیں یا اور ایسی کوئی پراپرٹی کام وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو کچھ جمع شدہ رقم ملتی ہے، تو وہ جمع شدہ رقم کو لے کے وہ پلاٹ خرید لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ مہنگا ہوگا تجارت کریں گے تو اس وقت ہم اس کو فروخت کریں گے۔ جب انہوں نے پلاٹ اگر ذاتی حیثیت کے لیے خریدا ہے کہ ہم جب ہماری اوقات ہوئی تو اس پر مکان بنا لیں گے، ہمارے بچے بنا لیں گے، تو اس حیثیت سے اگر باقی نصاب اس پاس نصاب نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ شخص اس نے تجارت کی نیت سے خرید و فروخت کی نیت سے اس نے مکان خریدا ہے اور آگے اس کو بیچتا ہے، پھر خریدتا ہے اور اس طرح پلاٹ خرید و فروخت کرتا ہے، جب اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس پلاٹ کی مالیت کے اعتبار سے اس کا یعنی زکوٰۃ 100 میں سے 2.5% کے حصے سے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ چند جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس میں آخری بات جو وہ یہ ہے کہ اس سے زکوٰۃ سے اور صدقہ فطر سے جو معاشرے کے اندر جو چیز رونما ہوتی ہے وہ یہ ہے، ایک تو غریبوں کو، جو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، وہ عید کی صدقہ فطر مثلا جو ادا کرتے ہیں تو عید کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ اچھا، اور پھر ایک دوسرے کے دل میں محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سکون ان کو نصیب ہوتا ہے، محبت ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی یہ اہمیت بھی ہے۔ اور صدقہ فطر کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدقہ فطر کا حکم ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت اعلان فرمایا، بلکہ مکہ کی طرف بھی ایک شخص کو روانہ کیا کہ آپ جا کے مکہ کے اندر یہ اعلان کر دیں کہ اس دفعہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اور مدینہ شریف کے گلی کوچوں کے اندر بھی یہ بات اور اس کا اعلان ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھی حکم ارشاد فرما دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ فرما جب تم روزے رکھتے ہو اور جو اس کے اندر جو تم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تمہاری کمی جو کوتاہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ تمہاری کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے اور یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے تم صدقہ فطر کیا کرو، ادا کرو۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک صدقہ فطر نہیں ادا کیا جاتا اس وقت تک تمہارے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ جب تم صدقہ فطر ادا کرتے ہو تو اس کے ساتھ تمہارے روزے جو ہے وہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ تعالی ہمیں دین متین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑا عمدہ انداز میں علامہ صاحب نے صدقہ فطر اور پہلے زکوٰۃ میں فرق سمجھایا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ صدقہ فطر جو ہے فرض کب ہوا اور اس کی اسلام میں اہمیت کیا ہے۔ تو میں قبلہ علامہ صاحب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ان کی ایک بات جو انہوں نے کی ہے صدقہ فطر کی ادائیگی کے حوالے سے، اس میں ایک بات ایڈ کر رہا ہوں کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ لوگ یا تو آخری رمضان کو دیتے ہیں یا عید والے دن جا کے صبح دیتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس غریب غربا میں یعنی جس کو بھی آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو وہ درمیان کے روزوں میں کر دیں یا شروع کے روزوں میں کر دیں، تاکہ وہ ان پیسوں سے یا اس چیز سے یا جو آپ کچھ ان کو دے رہے ہیں اس سے وہ اپنے لیے کچھ خرید لے یا وہ اپنے اس کو یوز میں لے آئے۔
تو تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی میں جلدی کیا کریں اور یہ ادا کرنا چاہیے. تو قبلہ علامہ صاحب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں. اس کے ساتھ ہی ہم پھر پڑھتے ہیں جی دانش فرید صاحب کی طرف. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں منقبت پاک اب یہ پیش کریں گے. ان سے پہلے میں 2-3 اشعار پیش کر کے ان کو دعوت منقبت دیتا ہوں. میں ایک شاعر لکھتے ہیں کہ ذکر حیدر سن کر جس کو اچھا لگتا ہے، ذکر حیدر سن کر جس کو اچھا لگتا ہے، کوئی رشتہ نہ بھی ہو تو اپنا لگتا ہے، کوئی رشتہ نہ بھی ہو تو اپنا لگتا ہے. اور باب شہر علم کے آگے کیا باب خیبر، باب شہر علم کے آگے کیا باب خیبر، سچ پوچھو تو ایک کھلونا لگتا ہے، کوئی رشتہ نہ بھی ہو تو اپنا لگتا ہے. انہی اشعار کے ساتھ میں محترم جناب دانش فرید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ منقبت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیش فرمائیں. بخدا علی سا بندہ نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا. بخدا علی سا بندہ نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا. کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا. کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا. کوئی بخدا علی سا بندہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. دلہا خدا کے گھر کا، دلہن نبی کے گھر کی. دلہا خدا کے گھر کا، دلہن نبی کے گھر کی. دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا. دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا. بخدا علی سا بندہ جس کو ملا ہے بستر اور مصطفیٰ کی دختر، کیا بات ہے. جس کو ملا ہے بستر اور مصطفیٰ کی دختر، ایسا نصیب والا نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا. ایسا نصیب والا نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا. بخدا علی سا بندہ
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بڑے عمدہ انداز میں منقبت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی دانش بھائی کی آواز میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ اپنی اختتامی لمحات کی طرف بڑھ چکی ہے، کیونکہ ابھی منقبت مولا علی کے بعد میں علامہ صاحب سے جو ہے وہ دعا کی درخواست کروں گا، تو دعا سے پہلے چند باتیں، کیونکہ طلحہ ساؤنڈ کلندر آباد ایبٹ آباد جو ہے یہ آپ کی خدمت میں تقریباً اس پورے رمضان میں لائیو ٹرانسمیشن پیش کرتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ چاند رات تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس میں آپ مختلف علماء کرام کے بیانات سنیں گے، اور ساتھ ہی ثناخان مصطفیٰ، کوشش میری ہے کہ جو ہمارے اس ایریے کے اندر لوگ ہیں، یعنی سرکل کلندر آباد میں ہیں، ایبٹ آباد سے، بنسیرہ سے، ہمیں جو بھی لوگ علماء کرام میں سے اور ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اویلیبل ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو اسٹوڈیو میں بلائیں۔ سامعین و حاضرین، یہ جو پروگرام لائیو آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کو طلحہ ساؤنڈ کلندر آباد ایبٹ آباد .2 کے جو ہے وہ پلیٹ فارم سے آپ کو سننے کو ملے گا، اور یہی پروگرام جو ہے یعنی کہ ابھی اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، تو یہ انشاءاللہ رات کو جو ہے وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے یوٹیوب چینل پر، اور یوٹیوب چینل بھی ہمارا طلحہ ساؤنڈ ایبٹ آباد کے نام سے جو ہے وہ یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ آپ وہاں پہ بھی سن سکتے ہیں۔ تو سامعین و حاضرین، میں ابھی 2-3 باتوں کے ساتھ جو ہے میں قبلہ علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ آپ دعا فرمائیں۔ سامعین و حاضرین، رمضان الکریم کی جو بابرکت گھڑیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑی عظمت و برکت والی یہ گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں میں اپنا خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ جتنا بھی ہو سکے عمل کریں۔ رب تعالی ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں قبلہ علامہ صاحب، علامہ شریف اللہ صدیقی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے گناگن مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمیں یہاں پہ آج ٹائم دیا، اور ان کے ساتھ ہی آج کے ہمارے ثناخان مصطفیٰ محترم جناب دانش فرید صاحب، جو کہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں اور الحمدللہ PTV پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ انہوں نے اپنے مخصوص ٹائم میں سے مجھے ٹائم نکالا، ہمارے اسٹوڈیو کے لیے ٹائم نکالا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میں آخر میں پھر ان دونوں حضرات کا بہت مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ابھی میں قبلہ علامہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرمائے تاکہ اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا الہ العالمین، آج کا جو یہ حسین پروگرام جو سجایا گیا، رب کریم اس کو قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، اس کے صدقے حضور کی امت کے گناہگاروں کی بخشش فرما، نیکوکاروں کے درجات کو بلندیاں نصیب فرما۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سارے کلمہ گو مسلمانوں کے درجات کو بلندیاں نصیب فرما۔ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، اس وقت مسلمانوں کے اندر جو آپس میں نااتفاقیاں ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق نصیب فرما، نااتفاقیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، جو ہمارے بھائی قاری محمد رفیق نہیمی صاحب نے جو ہمیں بلایا اور جو اس نیکی کے کام کے اندر وہ بڑھ چڑھ کے جو حصہ ڈال رہے ہیں، جو دنیا تک یہ ایک پیغام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام سنا رہے ہیں، رب کریم ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ ہم سب کا آنا مل کے بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ امت مسلمہ کو یہ ماہ سیام کے روزے ادب و احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ ایران کی اے اللہ تو مدد فرما۔ اسرائیل اور جو باقی جو غیر مسلم جتنے بھی جو اسلام کے خون کے پیاسے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما۔ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی اے اللہ تو امداد فرما، عوام پاکستان کی اللہ تو امداد فرما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سمینا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک۔